ہاں فتوا سننا میرے دوستوں، دل کو ہلا دینے والا فتوا ہے، اور اتنے بڑے مفتی کا فتوا ہے کہ کسی اور فتوے کا انکار کرو تو گنہگار ہوگا، عبداللہ کے فتوے کا انکار کرو تو کافر ہو جائے گا، کسی اور فتوے کا انکار کرو گے گنہگار ہوگا، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کے فتوے کا کوئی انکار کرے تو کافر ہوگا۔ کیا فرمایا فتوا سننا، فتوا فرماتے ہیں کہ کسی مرد میں اگر اللہ نے طاقت دی ہو، آنکھیں سلامت، کان سلامت، پاؤں سلامت، ہاتھ سلامت، جوانی، اگر اللہ نے کسی مرد کو طاقت دی ہو، پاور دیا ہو، قدرت دی ہو، وہ اندھا نہیں، وہ لولا نہیں، وہ لنگڑا نہیں، وہ بہرا نہیں، وہ گنگا نہیں، بالکل طاقتور آدمی ہے اور مسجد جا سکتا ہے۔ بھائی نماز کا جب اذان ہو تو مسجد، ارے کون اذان ہو تو مسجد میں، ہاں کس نے کہ طاقت دی اللہ نے، آنکھیں بھی ہے، کان ہے، ناک ہے، بھائی دیکھو یہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی تندرستی میں اور برکت عطا فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سنو فتویٰ، اگر کسی کے پاس طاقت ہے، معذور لولا لنگڑا نہیں ہے اور مسجد میں جا سکتا ہے، پھر بھی گھر میں نماز پڑھتا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے قسم خدا کی وہ مومن نہیں منافق بن چکا ہے۔ منافق سمجھتے ہو؟ مومن نہیں منافق، یعنی اس کی زبان پر کلمہ ہے، دل سے خدا نے کلمہ چھین لیا ہے۔ ارے فتویٰ سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا تھا دھڑکا دینے والا فتویٰ ہے، دل کو ہلا دینے والا فتویٰ ہے۔ کیا فتویٰ دیا؟ فتویٰ دیا کہ اگر تیرے اندر طاقت ہے کہ تو مسجد میں جا کے نماز پڑھے، پھر بھی گھر میں نماز پڑھتا، یہ سوچتا نماز ہی تو پڑھتا نا، بھائی فجر وہاں بھی ہوگی، فجر گھر میں بھی ہوگی، ظہر وہاں بھی ہوگی، ظہر گھر میں بھی ہوگی، سوچا کہ چلو ظہر گھر میں پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مومن نہیں رہا، کیا بن گیا؟ بھائی فتویٰ سمجھ میں آیا؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں، فتویٰ کیا دیا؟ مسجد میں نہیں گیا، کہاں نماز پڑھا؟ ارے کہاں نماز پڑھا؟ زور سے کہو کہاں نماز پڑھا؟ اور ہم لوگوں نے آج فجر کی نماز کہاں پڑھی؟ بہت سے جوان نہ مسجد میں، تو جو گھر میں پڑھتا مسجد نہیں جاتا، عبداللہ ابن مسعود جیسے مفتی کہتے ہیں وہ منافق ہو گیا، تو جو پڑھتا ہی نہیں کیا فتویٰ دو گے بھائی؟ مجھے تو فتویٰ دینے میں ڈر لگتا ہے۔ ارے فتویٰ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ آیا؟ میں نے اسی لیے پورا بیک گراؤنڈ بنایا تھا، باہر جا کے کوئی انکار مت کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کہ مسجد میں نہیں گھر میں نماز پڑھا تو منافق ہو گیا، اور ہمارے جوان آج کی بات نہیں 15 دن ہو گئے فجر کی نماز نہ مسجد میں نہ، کیا فتویٰ دیا جائے گا؟ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ارے بھائی زور سے کہو آمین۔ ہاں یہ ایمان بڑا نازک ہے میرے دوستو، اس کے ایمان کی حفاظت کرو، جو خدا دے سکتا وہ خدا۔ اور اللہ نے تو کبھی کبھی ایک آیت میں اپنے وہاں بچوں کو سناتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہو میں گناہ کروں گا، میرے پاس کلمہ تو ہے نا، میرے پاس ایمان تو ہے نا، اور گناہ کرتے جاتا۔ قرآن کریم نے فرمایا دیکھ بہت زیادہ گناہ کرے گا اللہ تیرے سے ایمان لے لے گا، اور جن کو تو غیر سمجھتا تھا اللہ ان کے دل میں کلمہ اتار دے گا۔ اس لیے کہ اللہ تیرا محتاج نہیں، میں اللہ تیرا محتاج نہیں، اللہ تیرے دل سے کلمہ لے گا، اور جس کو تو غیر سمجھتا تھا، جس کو تو سمجھتا تھا یہ جہنمی ہے، اللہ کہتے کلمہ تجھ سے لوں گا، اس کو دوں گا، تجھے جہنمی بنا دوں گا، اسے جنتی بنا دوں گا۔ میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا تو اگر گناہ کرتا رہے گا تجھے ہٹا دوں گا، کسی اور کو لاؤں گا، جس کو تو غلط سمجھتا تھا اس کو میرا کلمہ عطا کر دوں گا۔ تو جو خدا دے سکتا وہ خدا، یہ تو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا فتویٰ کہ جو آدمی فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے جان بوجھ کر، فجر کی نماز کو، ہاں آنکھ لگ گئی وہ بات الگ ہے، لیکن آنکھ لگا دی وہ بات، الارم بجا پھر اس کا بٹن بند کیا اور پھر کہیں مولانا آنکھ لگ گئی، مولانا تو سن لیں گے، قیامت میں اللہ نہیں سنے گا۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ہاں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا؟ بھائی سب لوگ سننا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا اس کو پتا نہیں فجر کا وقت گزر جاتا ہے، وہ بستر پر سویا ہے، شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ بھائی فتویٰ دیا شیطان اس کے منہ میں، اور کہا شیطان منہ میں پیشاب کرتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں کفر کے ڈراپ، کفر کے قطرے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو ایک دن کی بات ہو، 2 دن کی بات ہو، مہینہ ایسا ہوتا ہو تو بتاؤ یہ دل کالا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ارے کہو نا بھائی کالا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کتنی اچھی بات کہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی مجھ سے بہت بڑی امانت مانگتا ہے, کیا میں اس کو دوں؟ کس نے پوچھا؟ کسی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ ایک آدمی مجھ سے بہت بڑی امانت مانگتا ہے, بہت بڑے پیسے مانگتا ہے, اب مجھے معلوم نہیں کہ واپس چکائے گا کہ نہیں چکائے گا, کیا میں اس کو دوں؟ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ پہلے معلوم کر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. تھوڑی دیر میں آ کر خبر دی کہ نہیں حضرت, کبھی پڑھتا کبھی. کہا کہ مت دینا, اس لیے کہ جو خدا کو دھوکہ دیتا وہ تجھے پہلے دھوکہ دے گا. میرے دوستو یہ نماز جو ہے نا, نماز یہ ہماری دکان بھی بناتی ہے. اب میرے دوستو بات ختم کرو بھائی, سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ نماز؟ انشاءاللہ پڑھیں گے نا نماز. میں 3 باتیں بتا کر بات ختم کر دوں گا کہ بھائی تھوڑا وقت اگر جائے تو معاف کرنا, لیکن 3 باتیں بہت پیاری ہے کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ارادہ تو کر ہی لیا ہوگا. یہ فتویٰ سننے کے بعد کون ارادہ نہیں کرے؟ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ بھی تیار ہو جائے گا کہ ہوگا جو ہوگا, لیکن میری نماز کبھی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. میں نے اسی لیے کہا تھا فتویٰ سننے کے بعد میٹھی کھاڑی کے ماحول میں انقلاب لانا ضروری ہے, اس لیے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے اور محلے والوں کو مسجد میں لانا بھی ضروری ہے. قیامت میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. تو بھائی سب پڑھیں گے نماز انشاءاللہ؟ ہاتھ اوپر بھائی, پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں, اس لیے کہ سب مومن رہنا چاہتے, کوئی منافق بننا, کوئی ایمان چھوڑنا. ارے میرے دوستو ایک ایمان ہی تو ہے, اس کے علاوہ کون سی عبادت ہے؟ بس اللہ ایمان کی سلامتی رکھے. بھائی ہاتھ نیچے رکھے ماشاءاللہ.